کچھ تبدیلیاں اعلان کے ساتھ نہیں آتی، وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر ایک سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ کبھی دل بے وجہ بھاری ہو جاتا ہے، کبھی وہ چیزیں جو کل تک معنی رکھتی تھیں آج بے رنگ لگنے لگتی ہیں۔ یہ لمحہ خطرناک بھی ہوتا ہے اور مقدس بھی، کیونکہ اسی موڑ پر انسان یا تو خود کو سن لیتا ہے یا پوری عمر خود سے بھاگتا رہتا ہے۔ آج ہم ان 5 مراحل میں داخل ہو رہے ہیں جہاں غفلت ٹوٹتی ہے، شناخت بکھرتی ہے، تلاش جنم لیتی ہے، اصل خود سامنے آتا ہے اور آخر کار زندگی ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ آئیے روحانی بیداری کے 5 مراحل کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایک گہری تبدیلی محسوس کی ہے؟ جیسے کہ آپ اپنی ذات اور دنیا کی ایک نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ بیدار ہو رہے ہوں۔ روحانی بیداری ایک منفرد سفر کی طرح ہے۔ یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ ایک DNA کے مرحلے کی طرح ہے۔ ہم میں سے کچھ ان مراحل میں بار بار گھومتے ہیں، کچھ مراحل کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہر سفر خاص طور پر آپ کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارے راستے مختلف ہیں، لیکن کچھ مشترکہ عناصر ہمیں متحد کرتے ہیں۔ ہر مرحلے کے بارے میں بصیرت فراہم کریں گے اور یہ پہچاننے میں آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کس مرحلے میں ہو سکتے۔ پہلا مرحلہ، لاشعوری۔ روحانی بیداری کے سفر کے اس ابتدائی مرحلے میں انسان انا کے دائرے میں گہرائی تک موجود ہوتا ہے۔ یہ ہونے کی وہ حالت ہے جہاں خیالات اور جذبات شعوری آگاہی کے بغیر حکمرانی کرتے ہیں۔ ان خیالات اور احساسات کے ساتھ گہرا تعلق جوڑ لیتا ہے اور یہ ماننے لگتا ہے کہ یہ اس کی ذات کا لازمی حصہ ہے۔ انا کی گرفت اتنی سخت ہوتی ہے کہ خود اور موضوعی تجربے کے درمیان علیحدگی کی بہت کم گنجائش بچتی ہے۔ اس حالت میں لوگ خود کو زندگی کی شکل دینے کے بجائے زندگی پر صرف رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ قابو کا احساس محدود ہوتا ہے، جو دفاعی رویہ، غصہ اور منفی پن کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی اس طرح گزرتی نظر آتی ہے جیسے پہلے سے طے شدہ ہو، اور کوئی بھی صدمہ اس یقین کو تقویت دیتا ہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ انسان اپنی ذاتی کہانی میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ وہ زندگی کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سمجھتا ہے، نہ کہ وہ چیز جسے وہ خود تخلیق کر رہا ہے۔ اس مرحلے میں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سوچ صرف اپنے تجربات اور تصورات کے فلٹر سے گزر کر آتی ہے۔ واضح پن کی یہ کمی دوسروں کی حقیقی سمجھ میں رکاوٹ بنتی ہے اور دنیا کا ایک بگڑا ہوا منظر پیش کرتی ہے۔ لاشعوری کا مرحلہ انا کے ساتھ گہری وابستگی کی خصوصیت رکھتا ہے، جو خود اور بیرونی دنیا کے درمیان لکیروں کو دھندلا دیتا ہے۔ روحانی بیداری کا سفر اسی احساس کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ ان لاشعوری نمونوں سے آزاد ہونا اور وجود کی گہری تہوں کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ یہ عظیم تر خود آگاہی اور انسانی تجربے کے گہرے پہلوؤں کے ساتھ تعلق کی طرف ارتقاء کا نقطہ آغاز ہے۔ دوسرا مرحلہ، انا کی موت۔ جیسے جیسے کوئی روحانی بیداری کے سفر میں آگے بڑھتا ہے، اس کا سامنا ایک تبدیلی لانے والے مرحلے سے ہوتا ہے جسے انا کی موت کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں انا کی ایک گہری ٹوٹ پھوٹ شامل ہے، وہ موضوعی خودی جو کسی کی شناخت اور ادراک کو تشکیل دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جہاں لیبلز جیسے جنس، عمر، نسل اور عقائد کے گرد بنی ہوئی شناخت بکھر جاتی ہے۔ انا کی موت جسمانی موت نہیں ہے، بلکہ انسان کون ہے کے بارے میں مضبوطی سے پکڑے گئے عقائد کا خاتمہ ہے۔ فرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انا وہ کہانی جو وہ خود کو سناتا رہا ہے، اس کے وجود کا نچوڑ نہیں ہے۔ زندگی، خدا اور مذہب کے بارے میں تمام تصورات صاف ہو جاتے ہیں، جس سے خالی پن اور علیحدگی کا احساس ہوتا ہے۔ انا کے اس خاتمے سے جو چیز ابھرتی ہے وہ ایک اندرونی جگہ ہے، موضوعی خودی اور مشاہدہ کرنے والی خودی کے درمیان ایک جدائی۔ لاشعوری مرحلے میں یہ مشاہدہ کرنے والی خودی چھپی ہوئی تھی، لیکن اب یہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ صرف وہ خیالات، جذبات اور شناخت نہیں ہے جو انا سے جڑی ہوئی ہے۔ انا کی موت مشاہدہ کرنے والی خودی کا شعور پیدا کرتی ہے، وہ حصہ جو انا کی کہانیوں میں الجھے بغیر خاموشی سے زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ کرتا ہے۔
فرق پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ انا حقیقی خودی نہیں ہے، یہ سماجی کنڈیشننگ، ذاتی تجربات اور سیکھے ہوئے رویوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچہ ہے۔ یہ مرحلہ نقطۂ نظر میں ایک بنیادی تبدیلی لاتا ہے جو خود کی گہری سمجھ کا دروازہ کھولتا ہے۔ انا کی موت کا سفر انا کے وہم کو پہچاننے اور یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ وہ کہانی جو انسان خود کو سناتا ہے اس کے وجود کا مرکز نہیں ہے۔ یہ شعور کی تہوں اور حقیقت کی فطرت میں مزید تحقیق کی طرف ایک منتقلی کی علامت ہے۔ تیسرا مرحلہ تلاش۔ انا کی موت سے آگے بڑھ کر روحانی بیداری کا سفر اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے تلاش کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران لوگ فہم کی تلاش میں نکلتے ہیں جسے عام طور پر سچائی کہا جاتا ہے۔ تلاش میں وجودی سوالات کی گہری کھوج شامل ہے، یعنی اپنے وجود کے اسرار کو سلجھانے کی خواہش۔ تلاش کے مرحلے میں لوگ اکثر رہنمائی کے لیے مختلف ذرائع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ روحانی لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، روحانی اساتذہ سے حکمت حاصل کر سکتے ہیں اور گہرے خیالات پر مبنی ویڈیوز میں غرق ہو سکتے ہیں۔ اس جستجو کے پیچھے اصل ترغیب یہ جاننے کی مخلصانہ خواہش ہے کہ وہ کون ہیں، کیوں پیدا ہوئے، زندگی کا مقصد کیا ہے اور خدا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تلاش محض ایک علمی جستجو نہیں ہے، یہ ایک دلی کھوج ہے جو واضح پن اور مقصد کی سچی طلب سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان روحانی مشقوں میں شامل ہوتا ہے جیسے مراقبہ، غور و فکر، دعا یا چینلنگ، جو ایک اعلیٰ فہم سے جڑنے کی اندرونی خواہش سے ابھرتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں انہیں روحانی تعلیمات میں سکون ملتا ہے جو ان کے بدلتے ہوئے شعور کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ مطالعہ روشن خیالی کا ایک راستہ بن جاتا ہے جہاں ہر نئی بصیرت ہلکا پن اور تعلق کا احساس لاتی ہے۔ یہ مرحلہ اس علم کو جذب کرنے کی بیتابی سے عبارت ہے جو خود اور کائنات کی ابھرتی ہوئی سمجھ کے مطابق۔ چوتھا مرحلہ حقیقی خودی کا ظہور۔ جیسے جیسے روحانی بیداری کا سفر آگے بڑھتا ہے لوگ ایک اہم موڑ پر پہنچتے ہیں جسے حقیقی خودی کا ظہور کہا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ دکھاوے سے دوری اور اپنی حقیقی فطرت کے شعوری اعتراف کی علامت ہے۔ حقیقی خودی کے ظہور میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ مصنوعی چہرہ جو اس نے دنیا کو دکھایا تھا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دکھاوا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب وہ ان سماجی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی بدلتی ہوئی ذات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی تو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ اکثر انسان کے حقیقی جوہر کو بے نقاب کرتا ہے جو اس کی اس حالت کے مشابہ ہوتا ہے جب وہ سماجی کنڈیشننگ سے پہلے تھا۔ یہ اس اصلیت کی طرف واپسی ہے جو اکثر بچپن میں دیکھی جاتی ہے، ایک ایسا وقت جب سماجی توقعات نے ابھی فرد کی شناخت کو سانچے میں نہیں ڈھالا تھا۔ اس مرحلے کے دوران اس بات کی آگاہی بڑھ جاتی ہے کہ اندرونی طور پر کیا چیز واقعی درست ہے۔ غیر متوازن تعلقات، وہ پیشے جو دل کو نہیں لگتے اور وہ مشاغل جو اب حقیقی ذات کے کام نہیں آتے وہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ انسان اپنی سچی آواز کو دبانے میں ناکامی اور اپنی حقیقی خواہشات پر سمجھوتا کرنے میں بیزاری محسوس کرتا ہے۔ کئی صورتوں میں یہ مرحلہ زندگی کی بڑی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ نوکریاں چھوڑی جا سکتی ہیں، تعلقات کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے اور رہنے کے حالات بدلے جاتے ہیں تاکہ وہ ابھرتی ہوئی اصلیت کے مطابق ہوں۔ یہ دور اتھل پتھل کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پرانی توانائی جو اب دل کو نہیں بھاتی اسے نکال باہر کیا جاتا ہے تاکہ نئی توانائی کے لیے جگہ بن سکے۔ بیرونی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ حقیقی خودی کا ظہور اکثر اندرونی تبدیلیوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ پرانے جذباتی زخم اور نفسیاتی صدمے اعتراف اور رہائی کے لیے دوبارہ سطح پر آ سکتے ہیں۔ جذباتی اتار چڑھاؤ ایک عام تجربہ بن جاتا ہے کیونکہ انسان ایک صفائی کے عمل سے گزرتا ہے۔ جسمانی طور پر جسم اسینشن سمپٹمز ظاہر کر سکتا ہے کیونکہ وہ نئی توانائی کی لہروں کے ساتھ خود کو ڈھال رہا ہوتا ہے۔ یہ علامات وجدان کے بڑھنے، واضح خوابوں
الہام اور دیگر کثیری جہتی تجربات کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ انسان اپنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں ایک گہری سمجھ حاصل کر لیتا ہے۔ پانچواں مرحلہ، ہم آہنگی کی زندگی۔ روحانی بیداری کے سفر کے آخری مرحلے میں لوگ ہم آہنگی کی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ اپنی ذات کے ہر پہلو کو بیرونی دنیا کے ساتھ جوڑنے کی علامت ہے۔ یہ حقیقی خودی کے ظہور سے بھی آگے جاتا ہے اور وجود کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ایک گہرا تعلق بناتا ہے۔ ہم آہنگی کی زندگی گزارنے میں اپنی ذات، روح، ذہن اور جسم کے ساتھ ایک گہرا تعلق شامل ہے۔ اپنی حدود کا ہمدردانہ اعتراف اور ان خامیوں کو معافی کے ساتھ گلے لگانا شامل ہے جو آپ کی انفرادی ہستی کو بناتی ہیں۔ یہ ہونے کی وہ حالت ہے جہاں اپنے ساتھ ہمدردی ایک رہنما اصول بن جاتی ہے۔ یہ ہم آہنگی دوسروں کے ساتھ تعلقات تک بھی پھیل جاتی ہے۔ اپنی حقیقی ذات کو اپنانے کے بعد دوسروں کی کوتاہیوں کے لیے ہمدردی اور معافی کا قدرتی جذبہ ابھرتا ہے۔ انسان پہچان لیتا ہے کہ ہر شخص اپنے منفرد سفر پر ہے اور یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر کوئی اپنے موجودہ شعور کے مطابق بہترین کوشش کر رہا ہے۔ اس مرحلے میں آپ خود اپنے لیے ایک پرورش کرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی وہ حمایتی والدین بن جاتے ہیں جن کی آپ کو زندگی کے ابتدائی دور میں ضرورت رہی ہوگی۔ یہ غیر مشروط خود پسندی، انکنڈیشنل سیلف لو کی طرف ایک سفر ہے جو اندرفہم اور مہربانی کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ خود پسندی گہری ہوتی ہے، یہ قدرتی طور پر دوسروں کی طرف بھی بڑھتی ہے، جس سے انسانی تعلقات میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ہم آہنگی کی زندگی صرف انسانی دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا کے ساتھ ایک وسیع تر تعلق تک پھیلتی ہے۔ لوگ فطرت، درختوں، پودوں، جانوروں، ہوا، زمین اور یہاں تک کہ بے جان چیزوں کے ساتھ اپنی باہمی وابستگی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ باہمی وابستگی محض ایک ذہنی تصور کے بجائے ایک جیتی جاگتی حقیقت بن جاتی ہے۔ اگرچہ ہم آہنگی کی زندگی وجود کی خوبصورتی اور روشنی کا اعتراف کرتی ہے، لیکن اس میں تاریک پہلوؤں کا ہمدردانہ اعتراف بھی شامل ہے۔ اسے بدگمانی سے نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور اس آگاہی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ ہر پہلو انسانی تجربے کی وسعت میں حصہ ڈالتا ہے۔ اگر آپ نے ان مراحل میں اپنی جھلک دیکھی ہے تو یاد رکھیے، آپ ٹوٹ نہیں رہے، آپ بیدار ہو رہے ہیں۔ روحانی بیداری کبھی شور نہیں مچاتی، یہ بس آہستہ سے آپ کی پہچان بدل دیتی ہے۔ اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے نہ ڈریے، کیونکہ جو انسان خود سے ملنے لگتا ہے وہی اصل میں خدا کے قریب ہوتا ہے۔ یہی ہے صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی، جہاں بیداری ایک سفر نہیں، ایک یاد دہانی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے تو براہ کرم اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرے جو اسے پسند کرے۔ کمنٹس میں اپنے خیالات یا تجربات بلا جھجک شیئر کرے۔ اب راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔